آج ہم یہاں پہ 1965 کی ستمبر کی جنگ کے شہداء کی یادگار پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ اجتماع جو ہے ان کی فقید المثال قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے اور تجدید عہد کے لیے کہ اگر کسی وقت بھی ہمارے بیرونی یا اندرونی دشمن جو ہیں وہ وطن عزیز کے خلاف کسی سازش کے ذریعے، اندرونی خلفشار کے ذریعے یا بیرونی جارحیت کے ذریعے پاکستان کے وجود کے لیے اگر کوئی خطرہ بنیں گے تو پاکستان بھر کے عوام اور ہماری بہادر افواج ایک دفعہ پھر 1965 کی اپنی شاندار روایات، اپنی بے مثال قربانیاں اور وطن عزیز کے دفاع کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے۔ یہ یادگاریں، یہ شہداء کے یادگار ہمیں اس جنگ کی یاد دلاتی ہے جو چونڈے کے میدان میں دوسری جنگ عظیم کے سے بھی بڑی ٹینکوں کی لڑائی تھی، اور ہماری افواج نے جن شہداء کی قبروں پہ ابھی ہم نے فاتحہ پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار اور قربانیاں دی گئیں، جانیں قربان کی گئیں، اور سیالکوٹ کے محاذ کے اوپر سیالکوٹ کو بچایا گیا، سیالکوٹ کا دفاع کیا گیا۔ نہ صرف یہ ضلع، سیالکوٹ کا شہر، بلکہ ساری قوم ان شہداء کی ممنون ہے جنہوں نے بھارتی جارحیت کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے اور اپنی بے مثال قربانیوں سے پاکستان کو اس محاذ پہ دفاع کیا، اور ہندوستان بے شمار ٹوٹے پھوٹے ٹینک، جیپیں اور لاشیں چھوڑ کر پسپا ہونے پہ مجبور ہو گیا۔ میں اس جنگ کے کچھ دن بعد یہاں پہ آیا تھا تو ابھی بھی یہاں پہ بھارتی سپاہیوں کی لاشیں بھی پڑی ہوئی تھیں، ان کے ٹینک بھی پڑے ہوئے تھے جس کو چھوڑ کے وہ بھاگے ہوئے تھے، ناکارہ ٹینک اور جیپیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ یہ سارے کا سارا میدان جنگ جو ہے بھارتی شکست کا جو ہے وہ نمونہ بنا ہوا تھا۔ آج بھی پاکستان کو اسی طرح کی دفاع کی ضرورت ہے۔ ہماری سرحدیں، نظریاتی سرحدیں اور جغرافیائی سرحدیں آج بھی قربانی مانگتی ہیں، اور ہر روز دہشت گردی کی جنگ میں ہماری افواج، ہماری پولیس، ہماری ایف سی، ہمارے رینجرز جو ہیں وہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں ہماری دفاع کے لیے، وطن عزیز کی مٹی کی حفاظت کے لیے۔ آج پھر ایک تجدید عہد کا دن ہے،
کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے اتحاد کے ذریعے ایک نقطے پہ اتحاد کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے. اس کو لوگ اندرونی دشمنوں سے اور بیرونی دشمنوں سے اگر کوئی خطرہ ہے تو پاکستان کی عوام جو ہے خیبر پختونخوا کے پہاڑوں سے لے کے سمندروں تک متحد ہو کے ان دشمنوں کا مقابلہ کرے گی. ہم نے 75 سال کی تاریخ میں ہم نے مقابلہ کیا ہے. اللہ نے ہمیں فتح دی ہے. یہ میدان جنگ جس میں آج ہم کھڑے ہیں چونڈا کے، یہ بذات خود ایک گواہی ہے. یہ میدان جنگ اور اس کی مٹی گواہی دیتی ہے کہ ہمارے بیٹوں نے، ہمارے بھائیوں نے اپنی جانیں قربان کر کے وطن کی حفاظت کی، ہمارے ضلع کی حفاظت کی، ہمارے شہر کی حفاظت کی. ہماری آئندہ آنے والی نسلیں تا قیامت ان کی ممنون اور مشکور رہیں گی، جنہوں نے اپنا خون دے کر لکیر کھینچی کہ دشمن اس لکیر کو جو ہے عبور نہ کر سکے. آج پھر ایک ایسے موڑ پہ پاکستان کا عوام جو ہے اور پاکستان کا اتحاد جو ہے اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم مل کر ایک چیز کو جو ہے وہ بالکل 100% غیر متنازع بنائیں، اور وہ پاکستان کی حفاظت ہے، اس کے وجود کی حفاظت ہے. اس کے دشمنوں کے خلاف تمام تر اختلافات کے باوجود اگر ہیں تو ہمیں متحد ہو کے اس سرزمین پاک کی حفاظت کے لیے تا اب جو ہے قیامت تک جو ہے حفاظت کے لیے پاکستان کے 24 کروڑ عوام میں کبھی ان کے اتحاد میں رکھنا نہ آئے گا. یہ شہید جو یہاں پہ جن کے یہاں پہ مدفن ہیں، جو ان قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کو گواہ بنا کے کہ آپ نے جو عظیم قربانی دی تھی، قوم آج بھی آپ کو یاد کرتی ہے. جو قومیں اپنے موصلوں کو بھول جاتی ہیں، جو قومیں اپنے موصلوں کو فراموش کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان قوموں سے زندہ رہنے کا حق جو ہے چھین لیتا ہے. آئیے تجدید عہد کریں کہ پاکستان کی آن پہ کبھی کوئی آنچ نہ آنے دیں گے. پاکستان کی وحدت پہ، پاکستان کی یکجہتی پہ اگر کوئی میلی آنکھ اٹھے گی تو ہم وہ آنکھ نوچ نکالیں گے، اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی جو ہے وہ دینے سے دریغ نہیں کریں گے. یہ تمام تصویریں جن لوگوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں دیں، یہ نشان حیدر، یہ ہلال جرت، یہ ستارہ جرت، یہ تمغہ جرت، یہ ہمارے ہیروز ہیں. ان کی قربانیاں قابل تقلید ہیں. یہ ایک ایسا راستہ دکھا کے ہمیں اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ اگر پاکستان کی مٹی پہ کوئی آنچ آئے گی تو اس کے بیٹے جو ہیں کسی بھی قربانی چاہے وہ ان کی جان ہوگی دریغ نہیں کریں گے. ہم ان کے خاندان کے افراد سے، ان کے والدین سے، ان کی والدین سے، ان کے بچوں سے، ان کی بیویوں سے، ان کے بھائی بہنوں سے ہم ان کے احسان مند ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ایک الٹیمیٹ قربانی جو دے کے ہمارے گھر کو محفوظ کیا، ہماری گلیوں اور بازاروں کو محفوظ کیا، ہمیں یہ موقع دیا، ہمیں یہ راہ دکھائی کہ ہم اس ملک کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے ایمانداری کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ جو ہے
मिलके इसकी नजरियाती, जुग्राफियाई और माशी सरहदों की हिफाजत करें। मुल्क जो है वो एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुझे कामिल यकीन है इंशाअल्लाह ताला हम इस दौर से फतहमंद होकर निकलेंगे। पाकिस्तान सुरखरू होगा, पाकिस्तान की आवाम सुरखरू होगी। ये बच्चे, ये आने वाली नस्ल जो है ये सुरखरू करेगी हमें। अल्लाह ताला हमें इस आजादी की नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और इन शुहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश न करें। इनको याद रखें कि इन लोगों ने अपना आज, अपने बच्चों का आज, अपने बीवी को, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपने वालिदैन का आज जो है हमारे आज और कल के लिए कुर्बान कर दिया। अमर हो गए, सदा के लिए जिंदा हो गए, पाइंदा हो गए। अल्लाह ताला कहता है कि इनको मुर्दा मत कहो, ये हमेशा के लिए जिंदा हैं। इनकी कुर्बानियां जो है हमें जो राह दिखाती हैं, अल्लाह ताला हमें उन राह पे चलना नसीब करे। अल्लाह ताला हमने उन राह पे साबित कदमी के साथ, इस्तिकामत के साथ जो है उस राह पे चलें और कोई भी मैली आंख जो है पाकिस्तान की तरफ अगर बढ़ी या उठी या कोई कदम उठे, इंशाअल्लाह ताला हमारी अफवाज और पूरी कौम मुतहिद होकर चप्पे चप्पे की हिफाजत करेगी। और 1965 में जो तारीख रकम हुई थी इस मैदान जंग में, वो तारीख दोहराने की हम में आज भी हिम्मत है, आज भी अल्लाह के फजल से ताकत है। हम अपनी सरहदों का हिफाजत कर सकते हैं। आज भी माओ के बेटे जिंदा हैं, वो जो वक्त आने पे अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, चाहे बन्नू में, जोब में, बलोचिस्तान में, केपी में, सिंध में, पंजाब में। रोजाना हमारे अफसर, हमारे नौजवान फौजी जवान जो हैं, एफसी के, पुलिस के, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं वतन की दफा के लिए, वतन की सरहदों की दफा के लिए, वतन की गलियों और बाजारों के दफा के लिए। याद रखें ये लोग हमारे मोहसिन हैं, इनका हमारे ऊपर एहसान है, आने वाली नस्लों के ऊपर एहसान है। इन एहसानात को याद रखें। आज हमने यहां पे जो हाजिरी दी है उन्हीं एहसानात को याद किया है, तजदीद अहद किया है। इनके साथ, इन शुहदा के साथ जो हमारा रिश्ता है उसके अमर होने की गवाही दी है। मेरी आपसे दरखास्त है कि ये स्पिरिट, ये जज्बा जो है, ये लॉ जो है मोहब्बत की, वतन से मोहब्बत की लॉ जो है, इसको किसी सूरत मद्दब ना होने दें, इसको नीचा ना होने दें। जब तक ये वतन है हम हैं। इस वतन के हवाले से हम जिंदा हैं, इस वतन के हवाले से हम जिंदा हैं। इस वतन के हवाले अगर जान आफरी के सुपुर्द करनी है तो इस वतन के हवाले से सुपुर्द करनी है। अल्लाह ताला हमारे वतन को, वतन अजीज को आबाद और शाद रखे। इस धरती को जो है हमेशा जो है इसकी हिफाजत करने के लिए हर किस्म की कुर्बानी से हम दरेक न करें और हर वक्त इसकी दफा के लिए हम तैयार रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया।